اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کا نمبر 59 ہے، ذہن میں رکھیے گا، جسے آپ انگریزی میں 59 کہتے ہیں، کیونکہ آج کل جو نئی نسل ہے اسے 59، 69، 79 اور 89 جیسے اعداد جو ہیں ان کا بالکل نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ مجھے اتفاق ہوتا رہتا ہے کلاس میں جب میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو انہیں اردو کاؤنٹنگ بالکل بھی نہیں آتی، اور خاص طور پہ یہ والی تو ویسے ہی بہت مشکل ہے، اس میں تو ہم بھی کنفیوز ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ 59 جو ہے یہ اردو میں 59 کہلاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ اس آیت میں واو حرف ہے، اور ہمارا نیا لیکچر ہے، نیا سبق ہے، تو ہم اس واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فعل امتازو۔ امتازو جو ہے یہ فعل ہے۔ اب یہ کون سا فعل ہے، یہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو واو کے بعد ایک الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور واو کے بعد الف جو ہے ہمیں فعل میں دو جگہ پر نظر آتا ہے۔ ماضی میں جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں الف لکھتے ہیں، اور دوسرے فعل امر کے آخر میں۔ فعل امر جو جمع کے صیغے سے بنتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے نون جب ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر ایک الف جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ویسے مضارع اگر منصوب یا مجزوم ہو تو بھی جمع مذکر کے جو دو صیغے ہیں نا ان کا نون ڈراپ کرنے کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم پوری بات کرتے ہیں جی، پہچانتے ہیں اسے کہ ماضی ہے یا فعل امر ہے، کیونکہ دیکھیں مضارع منصوب تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں پیچھے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف نظر نہیں آ رہا، اور مضارع مجزوم اگر فعل امر ہو تو مضارع مجزوم تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر ویسے ہم اسے مضارع مجزوم کے طور پہ دیکھیں تو پیچھے حروف جازمہ میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے۔ تو رزلٹ نکلا جی یہ یا تو ماضی کا صیغہ ہے یا پھر یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ تو اب ہم ذرا اس کے حروف مادہ پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں سبز کلر میں جو 3 حروف مادہ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں میم، الف اور زا، اور یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی حروف مادہ میں الف جو ہے وہ پارٹ نہیں بنتا۔ الف جو ہے یا تو واو سے چینج ہوتا ہے یا سے چینج ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ غیر صحیح فعل ہے، اور درمیان میں آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اجوف ہے۔ اجوف واوی بھی ہو سکتا ہے، اجوف یائی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو، دونوں واو اور یا جو ہیں یہ الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک حمزہ بھی نظر آ رہا ہے جس کو میں نے زیر کے ساتھ پڑھا تھا امتازو پڑھتے ہوئے، جو کہ الف کے طور پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چاہے ماضی کا ہو چاہے امر کا ہو، دونوں صورتوں میں یہ حمزہ وصل ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مزید فی باب کا لفظ ہے، کیونکہ ہمیں تا نظر آ رہی ہے جی، تا بھی ہے اور شروع میں الف بھی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ باب افتعال کا لفظ ہی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی کوشش سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو میم واؤزا یا میم یازا کو ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے باب افتعال میں، اور پھر اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ باقی واؤ جو آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فاعل کی ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، چاہے ماضی ہو چاہے فعل امر ہو۔ اگر ماضی ہوگا تو ہم ضمیر اس سے مراد لی جاتی ہے، اور اگر فعل امر ہوگا تو انتم کی ضمیر جو ہے اس سے مراد لی جاتی ہے۔ اب ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھیں گے جی اس لفظ کو۔ تو خان صاحب کی ڈکشنری میں ہمیں میم یا اور زا میں یہ لفظ نظر آ رہا ہے جی، باب افتعال امتیازا یمتیزو، اصلی اور پھر تبدیلی کے بعد بتا رہے ہیں امتازا یمتازو امتیازن، اور امتیاز کا لفظ جو ہے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا، یعنی امتیاز کرنا۔ ہم تو اردو میں فرق کرنا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں یہ کسی سے الگ ہونا یا نمایاں ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیچے آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو آپ کو خان صاحب نے امتز اور امتازو دو فعل امر بھی لکھ دیے ہیں۔ فعل امر تو الگ ہو امتز کے معنی ہے، اور امتازو کے معنی ہے تم الگ ہو جاؤ،
اور آیت کا ریفرنس یہ دیا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم لوگ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے جرم کرنے والو۔ تو یہاں سے کنفرم ہو گیا کہ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں فعل ماضی اور فعل امر دونوں ایک جیسے ہی صیغے بنتے ہیں۔ امتازا، امتازا، امتازو، تو فعل ماضی بھی یہی بنتا ہے، اور فعل مضارع سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو بھی یہی بنے گا، کیونکہ فعل مضارع ہے تم تا زونا، تو تم تا زونا مجزوم ہوگا تو تم تازو رہ جائے گا، علامت مضارع ہٹائیں گے تو پڑھا نہیں جائے گا، حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لائیں گے تو بن جائے گا امتازو۔ تو ماضی اور فعل امر دونوں ہی ایک بنیں گے۔ تو بہرحال جی امتازو فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، واو جو ہے ضمیر، اس کو ہم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیں گے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ انتم کو شو کرے گی۔ اگلا لفظ ہے جی الیوم۔ الیوم منصوب ہے، الیوما تو آج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں ٹوڈے کہتے ہیں۔ آگے ہے جی ایوہا۔ ایوہا کو آج میں نے آپ کے سامنے دو کلرز میں دکھایا ہے، جس میں سے ایو کو میں نے بلو کلر میں دکھایا ہے اور ہا کو میں نے آپ کے سامنے ریڈ کلر میں دکھایا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اس آیت کی برکت سے ذرا ایوہا کے بارے میں بھی کچھ تفصیلی باتیں آپ کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نوٹ کریں کہ ایوہا جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں یہ کنفرم ہے کہ حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حرف ندا جو ہے وہ کس کس جگہ پہ حذف ہم کر سکتے ہیں۔ اگر منادا ہمارا معرفہ ہو، اور کون سا معرفہ؟ علم معرفہ ہو، تو ہم حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں۔ اس کی بہترین اگزامپل قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آپ کو ملے گی، یوسف عارض عن ھذا۔ اب یہاں پہ یا یوسف کی بجائے یوسف خالی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا منادہ معرب باللام مذکر ہو تو ہم جانتے ہیں کہ حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا استعمال ہوتا ہے، اور جب ایوہا کے ساتھ منادہ استعمال ہو رہا ہو تو بھی حرف ندا یا کو آپ حذف کر سکتے ہیں، جس کی بہترین اگزامپل تو یہی آ گئی آپ کے سامنے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تھا یا ایوہا المجرمون، تو یہاں سے یا حذف ہے۔ اور ایک اور ایگزامپل جو آپ کو یہ بات کنفرم کر دے گی کہ نماز میں تشہد میں آپ کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، تو ایہا النبی آپ دیکھیں ایہا النبی جو ہے وہ یا ایہا النبی تھا۔ اور تیسری جگہ پہ جہاں پر حرف ندا حذف کر سکتے ہیں وہ ہے جی آپ کا معرفہ کی قسم منادہ مضاف، اور اس کی بہترین اگزامپل جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا ربی یسر ولا تعسر۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اصل میں یا ربنا تھا یا ربی تھا، لیکن یہاں پہ بھی یا حرف ندا کو حذف کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کنفرم کر دی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے یا حرف ندا جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ اب ایوہا یہ جو دو لفظ ہیں ان کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ذکر کی جاتی ہے کہ ایو جو ہے یہ اصل میں منادہ ہے، اصل منادہ ایو ہے، اور یہ منادہ نکرہ مقصودہ ہے جو کہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، یعنی پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مبنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور محلاً یہ منصوب ہوتا ہے۔ ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ کہلاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو ریڈ کلر میں سے دکھایا ہے، اور ایو چونکہ منادہ ہے اس میں، لہٰذا اسے میں نے آپ کو بلو کلر میں دکھا دیا ہے۔ اچھا، بعض کے نزدیک یہ جو ہا حرف تنبیہ ہے یہ اضافت کے عوض آتا ہے، یعنی ایو جب آپ نے مضاف بنا دیا نا تو اس کا مضاف الیہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کے عوض میں یہ ہا جو ہے حرف تنبیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اصل منادہ جو ہے وہ ہے ایو، وہ نکرہ مقصودہ ہے، اور جو آگے آ رہا ہے نا جسے ہم منادہ کہتے ہیں، جیسے یہاں پر المجرمون ہے، اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو ایون کی صفت ہے، یعنی ایو کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس کی ترکیب میں کچھ احتمالات ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ ایو کی صفت ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ایو کا بدل ہے، اور تیسرا احتمال اس کا یہ ہے کہ یہ عطف بیان یعنی بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب کچھ اس حوالے سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ کب یہ نعت بنتا ہے یعنی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کب یہ بدل یا عطف بیان کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بات یہ کی گئی ہے کہ اگر آگے آنے والا اسم جو ہے وہ جامد ہو یعنی مشتق نہ ہو
تو پھر تو یہ بنتا ہے جی بدل. اب المجرمون جامد نہیں ہے، مشتق ہے، تو یہ بدل نہیں بنائیں گے، اور اگر مشتق ہو تو یہ پھر صفت یا نعت بنتا ہے، تو اس کو ہم صفت بنا دیں گے. اب رہ گیا عطف بیان، تو عطف بیان جو ہے بدل کے ساتھ ہی ہے، یعنی اگر آنے والا اسم جو ہے جیسے کہ یہاں پر المجرمون ہے یہ جامد ہوتا، اس میں جامد ہوتا تو ہم اسے بدل یا عطف بیان بنا دیتے. اب چونکہ یہ جامد نہیں ہے، مشتق ہے، تو ہم اسے صفت بنا دیں گے ایو کی. بس آپ مشتق سمجھ لیں، مشتق ڈرائیوڈ اسم ہوتا ہے، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، یہ سارے مشتقات کہلاتے ہیں. تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو بھی ذکر کر دیا، اس لیے آپ کو اعراب کی کتابوں میں بعض اوقات اس کی ترکیب میں مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے. تو ایو یہ اصل میں منادہ ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، اور المجرمون جو ہے یہ بدل، عطف بیان یا صفت بننا تھا، تو چونکہ المجرمون مشتق ہے تو ہم اسے صفت بنا دیں گے، گویا ایو موصوف ہو جائے گا اور المجرمون صفت ہو جائے گا. یوں موصوف اور صفت مل کر پھر منادہ بن جاتے ہیں، اور ہا جو ہے تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح میں نے ترکیب بھی سامنے آپ کے رکھ دی ہے، امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو. آسانی کے لیے ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ جی حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایو ہا استعمال ہوتا ہے جب منادہ جو ہے وہ الف لام والا مذکر ہو. تو ترکیب بھی میں نے یہیں پر کر دی آپ کے سامنے اس کی. بہرحال بات ہم الفاظ پہ کر رہے تھے، تو آخری لفظ ہے جی المجرمون. تو المجرمون یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، جیم را میم حروف مادہ، باب فعال اجرم یجرمو، اسے مجرم جرم کرنے والا، اور مجرمون جرم کرنے والے، اور المجرمون معرفہ ہو گیا، مرفوع ہے، جمع ہے اور مذکر ہے. تو الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی الحمدللہ جی. اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں. واو ہم نے استنافیہ قرار دی ہے، امتازو فعل با فاعل ہے، الیوم ظرف ہے، متعلق ہو جائے گا امتازو کے، اور امتازو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بن ندا بن جائے گا. اور آگے جو ہے ایوہ المجرمون، اس میں یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے جو محذوف ہے، اور ادو فعل جو ہے وہ فعل با فاعل ہے. آگے ایوہ المجرمون یہ منادہ ہو گیا، منادہ قائم مقام مفعول بھی محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. پھر ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب ندا یا مقصود بن ندا ہم نے پہلے ذکر کر لیا، اور یوں یہ جملہ جو ہے یہ ندائیہ بن جائے گا، اور ٹوٹل جملہ مستانفہ بن گیا. تو الحمدللہ جی تفصیل سے ورکنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی ساتھ میچ کر لیتے ہیں، اور آخر میں اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ جو کہ عبدالسلام صاحب نے ہمارے لیے کیا ہے. فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.